السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175، 176 اور 177 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ علیہم، وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، وا اور الف تا لام ہے تو اس سے آپ آرام سے اردو کا لفظ تلاوت بنا سکتے ہیں۔ تے لام الف واو تے تلاوت۔ وَاتْلُ پڑھیے اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبا الذی، نبا خبر، اہم خبر کو نبا کہتے ہیں۔ ویسے تو خبر ویسے ہی عربی کا لفظ ہے، یہ جو خبریں اور خبر اور اخبار، تو یہ یہاں سے لفظ نبی بھی بن سکتا ہے۔ وہ شخصیت جو اللہ کی طرف سے آنے والی خبریں اسی کے پاس آئیں اور پھر وہ آگے اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو آگے وہ اللہ کے حکم سے بتائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ الذی جو، آتیناہ ہم نے عطا کی اسے، یہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ آتینا کی جو ساؤنڈ ہے، آواز ہے، وہ عطا عین تو الف کے ساتھ ملتی ہے، تو یاد رکھنے کے لیے اس کو عطا سمجھیں، دینا۔ آتیناہ ہم نے عطا کی اسے، ہم نے دی اسے، آیاتنا اپنی آیتیں۔ فن سلخا پھر وہ نکل گیا۔ یہ فن سلخا جو ہے یہ ذرا مشکل لفظ ہے۔ انسلاخ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں عربی میں کھال اتارنا، خاص طور پہ سانپ جب اپنی وہ کھال سی اتارتا ہے، جسے پنجابی میں کنج کہتے ہیں اور کچلی وغیرہ کہتے ہیں اردو میں، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اصل میں جب کھال اترتی ہے تو اندر سے اصل نکل آتا ہے، جیسے مرغے کی اور بکرے کی آپ کھال اتارتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے اندر سے۔ فن سلخا پھر وہ نکل گیا، منہا ان سے، فاتبہ پھر پیچھے لگایا اسے۔ اتبا کو دیکھیں تو الف تے بے عین اس میں موجود ہے، اور بے کے بعد آپ الف لگا دیں، اتباع بن جائے گا جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اتباع رسول ہم بولتے ہیں، رسول کی پیروی کرنا۔ اتباع کا لفظ رسول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ شیطان کی پیروی کرنے کے لیے، شیطان کے پیچھے لگنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر پیچھے لگایا اسے شیطان نے، فَكَانَ تو وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اس کا روٹ ورڈ تو غائن وا یا ہے، تو اردو کا لفظ آپ مغوی اگر بنوائیں، اس کو مغوی میم غین وا یہ، تو یہاں سے بن سکتا۔ مغوی کون ہوتا ہے؟ جس کو اغوا کر لیا جائے، اور جو اغوا ہوتا ہے وہ اپنا رستہ بھول جاتا ہے اور رستے پہ چل پڑتا ہے، یعنی جہاں اغوا کرنے والے لے کے جاتے ہیں ادھر جانا پڑتا ہے اس کو، تو اس کا اپنا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس کے ساتھ لنک کریں، اور نیمونک ہے یہ یاد رکھنے کے لیے، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں یہ لفظ آئے گا۔ ان پر اس شخص کی خبر پڑھیے، ان پر اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے آیتیں دیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگایا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر، شئنا ہم چاہتے، نا کا معنی ہم، شئنا شاء اللہ، ما شاء اللہ اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، شاء چاہنا۔
لا رفعناہ لام تاکید کے لیے ہے، نون کی ضمیر نہ ہم ہو اسے، اور جو روٹ ورڈ بچا وہ رافعین، رافع بلند کرنا، اسی لیے لڑکیوں کے نام رفت اور لڑکوں کے نام رفی رکھ لیتے ہیں، اور رفع یدین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا نماز میں یہ رفع یدین کہلاتا ہے، تو رفع بلند کرنا۔ لرفعناہ ضرور ہم بلند کرتے اسے، بہا ان کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ ان آیتوں کے ذریعے، ولیکنہ اور لیکن وہ، لکن کو دیکھیں تو آپ کے اردو کے لیکن جیسا ہے، تو اس کا معنی لیکن، اور لیکن وہ اخلدا جھک گیا، اخلدا اصل میں آپ کئی بار پڑھ چکی ہیں خالدین، خالدین فیہا ابدا، جنت کے بارے میں مومن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ وہی ہے۔ تو اخلدا اصل میں ہوتا ہے چمٹ جانا، وہاں پکے ہو کے رہنا، پکا ہونا، تو یہاں پہ جھک گیا یعنی چمٹ گیا، ادھر رجحان کر لیا، الی الارض زمین کی طرف، اس کا معنی زمین بھی ہے جیسے اراضی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اور زمین سے مراد زمین کی اس دنیا کی گھٹیا چیزوں کی طرف، آخرت کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ دنیا کی ناجائز چیزوں کی طرف پڑ گیا، ادھر اس کا میلان ہو گیا، وہ جھک گیا، چمٹ گیا، واتبع اور اس نے پیروی کی، اس نے اتباع کی، ہوا اپنی خواہش کی، ہوا جو ہے حرص و ہوا ہم بولتے ہیں اردو اور فارسی میں، حرص کے لیے، خواہش کے لیے، نفسانی خواہش جو ہے، فمثلہ تو اس کی مثال، میم سے لام ہے تو الف لگا دو تو مثال بن جائے گی، کمثل الکلب کتے کی مثال کی طرح ہے، کس کی مثل ہے؟ کلب کی، کلب کتے کو کہتے ہیں، کاف کتاب والا کلب، اور قاف نقطوں والا ہو تو قلب کے معنی دل، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان اگر تحمل تو بوجھ لا دے، تحمل کو دیکھیں ہا میم لام حمل، تو حامل ہم کہتے ہیں اٹھانے والے کو، اور حمل حاملہ عورت کہتے ہیں جس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہو، تو بوجھ لادنا وہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے عورت پر، اور اس کا معنی حملہ کرنا بھی ہوتا ہے، اگر حملہ دیکھیں ہے میم لام ہے لگا دیں حملہ بن جائے گا، جو اٹیک کرتے ہیں آپ، تو دونوں معنی اس کے بن سکتے ہیں، اگر تو حملہ کرے علیہ اس پر، یلحس تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، یلحس ہوتا ہے کہ بہت جو پیاس کی حالت ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو عام طور پہ جو کتے ہیں وہ زبان نکال کر ہانپتے رہتے ہیں، گرمی شدت کی وجہ سے یا لالت کی وجہ سے، ان کی رال ٹپکتی رہتی ہے، زبان نکلی رہتی ہے، نیا لفظ ہے لام ہاسا، اس کو یاد رکھ لیں، او یا تترک ہو تو چھوڑ دے اس کو، تو اسے ترک کر دے، تترک کو دیکھیں پہلا تا تو ہے، اس کا معنی تو ہے، آگے تارا کاف ترک کرنا، چھوڑنا، تو یا تو اسے چھوڑ دے، کس کو؟ کتے کو، یعنی اس پہ حکم ہٹا لے، یا اس کو اس پہ حملہ نہ کرے، یا لحس وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، پھر بھی وہ ہانپتا ہے، اس کی زبان باہر ہی لٹکی رہتی ہے، ذالک یہ مثل القومی مثال ہے قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذبوا اس نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فقصص القصص، فقصص پس آپ قصہ بیان کریں،
یہ کاف سواد فاد آگے ہیل گا دیں قصہ بن جائے گا۔ اردو میں تو قصہ کہانی کو کہتے ہیں نا، اور عربی میں سنانے کو بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور اردو میں تو قصہ ایسے عام سی کہانی ہوتی، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ سچے بیان ہیں۔ فقصص پس آپ بیان کریں، پس آپ قصہ سنائیں، پس آپ بیان کریں، القصص بیان، آپ بیان کو بیان کریں، آپ واقعے کو بیان کریں، قصے کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ وہ غور کریں۔ فکر کو دیکھ لیں، فا کافرا فکر کرنا، غور و فکر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ آپ کہیں گے روزانہ یہ بتاتا ہے، ایک تو آپ کی دہرائی کے لیے بتاتا ہوں، دوسرا اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا الحمدللہ یہ سبق یوٹیوب پہ قرآن چینل، آسان قرآن چینل پہ ہوتا ہے، تو کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہے اور پتہ نہیں کب پڑھنے والا کون ہو، تو اس کو نا موٹی موٹی چیزیں وہ اس کو مل جائیں۔ جو روزانہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو یاد ہو چکی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک دو آیتیں درمیان میں تفسیر نکالتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے میرے چینل سے، تو اس کو بھی یہ فائدہ ہو، اس لیے میں بار بار یہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کرتے، کن کے ذریعے؟ آیتیں، جو قرآن کی آیتیں یا اللہ کی کتاب کی آیتیں، لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، اور اگر اس کو تو چھوڑ دے تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بنے گا، ایک یہ بنے گا اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ یہ مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیتیں جھٹلائیں، اور آپ ان کو بیان کریں، ان کو سنائیں یہ بیان، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج کے سبق کی آخری آیت، سا بری ہے، برا ہے، یہ سو اور سا دوسرے تیسرے دن روزانہ پڑھتے ہیں۔ سا مسئلہ مثال، بری ہے مثال، نیل قوم کی، اللہ دینا جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، وانفسہم اور اپنی جانوں کو، کانوا یظلمون تھے وہ سب ظلم کرتے۔ با مہارا ترجمہ دیکھیے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی آیتوں کو جھٹلانا اپنے پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ آسان سا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جو ہماری یہ عادت ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی سے فٹ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے بارے میں ارشاد فرما دیں تو ٹھیک ہے، اگر قرآن اور حدیث خاموش ہو تو پھر ہمیں خام خواہ اس کو نا کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ ہم تو اجمی ایسے لوگ ہیں، اگلے دن نیٹ پہ کسی نے سورہ یاسین کی اس آیت کو شیئر کیا ہوا تھا کہ ان کے آگے دیوار ہے، ان کے پیچھے دیوار ہے، سدن خلفہم، وہ والی۔ تو لکھا ہوا تھا اگر آپ کی بیٹیاں اور عورتیں اکیلی جاتی ہیں بازار میں، اسکول کالج میں، تو آپ یہ پڑھ کے ان کو دم کریں، ان کے آگے پیچھے دیوار ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ حالانکہ سورہ یاسین کو پڑھ کے دیکھیں تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے آیت کا، وہ ہے کہ جو حق بات کو نہیں سنتے ان کے بارے میں اللہ نے کہا، تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔
کبھی کسی آیت کو جہاں یہ ذکر ہو کہ اللہ محبت کرتا ہے یا فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ سے یا اس طرح اللہ کے بندوں سے، تو اس کو ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت کا ورد کرو اور میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی۔ عجیب بات ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کا ذکر کرو، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا کوئی مشہور واقعہ تھا کہ کسی صحابی نے نہیں پوچھا، نہ آپ نے بتایا۔ تو بہرحال اس کو کھلا ہی رہنا چاہیے کہ کسی شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے آیتیں دی تھیں، یعنی وہ کتاب کو جانتا تھا اور پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ کے ان سے نکل گیا، یعنی عمل کی بجائے وہ اور طرف نکل گیا، قرآن پہ عمل نہیں کیا یا اللہ کی نازل کردہ کتاب پہ عمل نہیں کیا، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو اس طرح پڑھا کریں کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور قرآن کے سامنے قرآن کا شاگرد بن کے پڑھیں کہ میرا اللہ مجھے جو حکم فرما رہا ہے قرآن کی شکل میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھ لیں عمل نہیں کیا تو وہ نکل گیا آیتوں سے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور قرآن کے احکامات کو چھوڑنا شیطان کی پیروی کرنے کے برابر ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جی، معاشرے میں بھی رہنا ہے، اب انہوں نے بلا لیا تو ہم کیا کریں، نہیں جائیں، اگرچہ وہ ان کی جو محفل ہے قرآن حدیث کے مخالف ہے، لیکن کیا کریں جی، یہ ساری باتیں بہانے شیطان کے سکھائے ہوئے، تو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی قرآن کی آیتوں پہ عمل کرے گا تو اس کو بلند ہوگا، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ آپ نے دیکھا جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن کو پڑھانے والے لوگ ہیں، میرے جیسے معمولی انسان ہیں، تو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے کتنی عزت عطا کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ثمر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ قصے کہانیاں اور ناچ گانے سنانے والوں کو لوگ سن بھی لیتے ہیں، محظوظ بھی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کنجروں والا کام۔ تو بہرحال اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلند بھی کرتا ہے، گراتا بھی ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو اس کو سینے میں لگا لے ان کے احکامات کو، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، اور جو عمل نہ کرے وہ مارا گیا۔ اور فرمایا کہ لیکن اس نے وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی زمین کی جو معمولی چیزیں تھیں اور وہ بھی جو حرام کردہ تھی اس پر توجہ رکھی، ان کے کمانے کے چکر میں پڑا رہا، قرآن کی آیتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قرآن کی آیتوں کو فٹ بھی کیا اور وہ مال کمایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ پھر تفصیل سے بتایا کہ کتا جو ہے وہ اتنا لالچی ہے کہ اس کی زبان باہر ہی نکلی رہتی ہے، اس کو کوئی مارے بھی تو وہ غور سے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کھانے والی چیز ہے، وٹا شٹا کوئی پھینکے اس کی طرف۔ تو یہ بندہ بھی اتنا لالچی نکلا، اور وہ قوم اتنی لالچی نکلی جس قوم نے ہماری آیتوں کو جٹلا دیا۔ جٹلانا یہی نہیں ہوتا کہ میں نہیں مانتا، یہ بھی جٹلانا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے رہیں، قانون کی کتاب آپ کے پاس ہو، آپ چومتے چاٹتے رہیں، اس کی عزت کریں لیکن اس سے کچھ نہ لیں، زندگی پوری اس کے مخالف گزاریں، تو اور جٹلانا کیا ہوتا ہے؟ عمل سے جٹلانا ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ بیان کریں تاکہ یہ فکر کریں۔ ہمیں بھی آج غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمارے لیل و نہار کس طرح گزرتے ہیں۔ آگے فرمایا بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ شرک کو بھی اللہ نے ظلم کہا ہے، تو دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.